ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں چودھری خلیل ارائیں اپنے بیٹے ڈاکٹر محمد وقاص کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا علاقہ پسماندہ ہے اور میرے علاقے کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے میں خوشحالی آئے، غریب لوگ ہیں ان کی ہم خدمت کریں، اور یہ ہمارے آباء و اجداد سے کر رہے ہیں خدمت۔ میرے والد صاحب بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور میں بھی اب لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب نے بہت پہلے پرائمری اسکول بچیوں کو بنوایا تھا، جس میں بچیاں پڑھ کے آج انشاءاللہ اچھی کوئی جابس کر رہی ہیں، اور کئی جابس نہیں بھی کر رہی تو اچھی تعلیم کی وجہ سے اچھے ان کے رشتے بھی ہوئے ہیں، اور ان کے جناب بچوں کی بھی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ سیاست کا شعبہ اس بات سے کیا کہ سیاست میں یعنی کہ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ہمارے خون میں خدمت کا جذبہ ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے والد صاحب بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور میں بھی لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، اس لیے سیاست میں آیا۔ جب سے میں سیاست میں آیا میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے میں کونسلر ہی بنا تھا، اس کے بعد میں نے کافی سارے علاقوں میں جیسے میرے چاہات ہیں، کنووں میں بجلیاں بھی لگوائی ہیں، بجلیاں نہیں تھی اس سے پہلے بجلی لگوائی ہے، سڑکیں بنوائی ہیں، نالیاں بنوائی ہیں، اور پکے خالہ جات بھی بنوائے ہیں، کیونکہ میرا علاقہ جو ہے وہ میرا علاقہ زرعی علاقہ ہے، اس میں خالہ جات کی بہت ضرورت تھی، میں نے خالہ جات بھی کافی سارے بنوائے ہیں۔ ریاست کی موجودہ صورتحال ایسے ہے کہ ملکی سیاست کی وجہ سے جو ایسی پارٹیاں آئی ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے، ہمارا تو دل بھی خون کے آنسو ہوتا ہے، غریب کا جینا محال ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا لیڈر بلاول بھٹو زرداری ہے، کیونکہ اس کی معروف سیاست ہے اور وہ اچھی سیاست کرتا ہے، مثبت سیاست کرتا ہے، یہ نا تنقید کسی پہ کرتا ہے، ملک کی ترقی کی بات کرتا ہے، خوشحالی کی بات کرتا ہے۔ جیسے بے نظیر بھٹو نے ترقی کے ملک کے لیے ترقی کا کام کیے، اسی طرح بلاول بھٹو بھی انشاءاللہ اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جمہوریت میں سب کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکے۔ جب موقف بندہ بیان کر سکتا ہے تو اس سے کافی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلے کے حل کے لیے جمہوریت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات بہت اچھی آپ نے سوال کیا ہے کہ تاریخ میں کس سیاسی لیڈر سے متاثر ہوں۔ میں یوسف رضا گیلانی سے بہت متاثر ہوں، کیونکہ اس نے ملتان کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ ملتان کو یوسف رضا جس وقت وزیر اعظم تھے اس وقت ملتان کے ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور وہ کام ہوئے ہیں جو پچھلے 50 سال میں نہیں ہوئے تھے، وہ کام ہوئے یوسف رضا گیلانی کے دور میں۔ ہم اسی سے متاثر ہوتے، اسی لیے ہم نے پیپل پارٹی جوائن کی، اور پیپل پارٹی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ سیاست کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے جیسے یوسف رضا نوکریاں بھی دلواتا رہا ہے، سڑکیں بھی بناتا رہا ہے، پلیں بھی بنائی ہیں، جو ترقیاتی کام کیے ہیں انہی کی زیر نگرانی ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے۔ ہاں انشاءاللہ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ میرے لیڈران نے میرے سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ پیپل پارٹی کی 219 سے ایم پی کا ٹکٹ مجھے دینے جا رہے ہیں، اور وہ پی پی کا ٹکٹ بھی دیں گے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی، اور جیت کے اس پورے حلقے کی 219 کی خدمت کریں گے۔ ساری زندگی اس عوام کی، اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کی، اب اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، میری بھی کوشش ہے، اس میں میرے بیٹے کی بھی بہت ہمت ہے، کوشش بھی ہے۔ میں اپریشیٹ اس کو بیٹے کو بھی کرتا ہوں کہ اس نے بہت حوصلے سے، ہمت سے، اور ان کو جناب اس نے MBBS کلیئر کیا، اور انشاءاللہ MBBS کلیئر کے بعد
ان کو صدر پاکستان نے ایوارڈ بھی دیا, ہمیں دلی خوشی بھی ہوئی. اور اب انشاءاللہ جیسے میرے والد نے اور میں نے عوام کی خدمت کی, اب اس کے بعد میرا بیٹا بھی, میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں اپنے علاقے میں لوگوں کے, غریب عوام کے لیے. انشاءاللہ میرا بیٹا بھی اسی طرح جیسے ہم نے, میں امید رکھتا ہوں جیسے ہم نے لوگوں کی خدمت کی ایسے ہی میرا بیٹا بھی خدمت کرے گا. جی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کریں, ایک دوسرے کا, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں اور اپنے رشتے داروں کا سب سے پہلے خیال رکھیں, کیونکہ جب تم اپنے ساتھ والوں کو خیال رکھو گے تو انشاءاللہ یہ کارواں جب بڑھے گا تو پورے پاکستان میں پھیلے گا, پاکستان میں پھیلے گا تو پورے پاکستان کا نام روشن ہوگا. کیونکہ ہماری سب سے بڑی جو اس کی جڑ ہے برائی کی, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں جو کھینچتے ہیں وہ کھینچنا بند کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان بھی ترقی کرے گا, ہمارا پنجاب بھی ترقی کرے گا اور ہمارا ملتان بھی ترقی کرے گا, 219 بھی ترقی کرے گا. ہاں میں ایک اور بات اضافی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے وطن کی جو پاک فوج ہے, ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جو لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے. میں سب سے آخر میں یہ کہوں گا کہ پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ.